اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کل کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ کچھ ہمارے بھائی شادی کے بعد جب ان کو اللہ کریم بیٹی دیتا ہے تو وہ اس پر بڑے غمگین پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے نہیں دیا، ناراضگی کا اظہار۔ پھر اللہ بیٹی دیتا ہے، پھر اللہ بیٹی دیتا ہے، 4-5 بیٹی ہو جاتی ہیں تو بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ جی بیٹا ہوتا ہی نہیں۔ بھائی اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں کہ سب سے پہلے بیٹی کا ملنا سنت نبوی کا احیاء ہے۔ اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے بیٹی عطا فرمائی۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پھر بعد میں آپ کو اللہ نے حضرت ابراہیم، طاہر، قاسم، عبداللہ بیٹے عطا فرمائے۔ تو بیٹی کے ساتھ پیار محبت سرکار کی سنت ہے، اور بیٹی سے نفرت کرنا زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی چیز لاؤ تو سب سے پہلے بیٹیوں سے آغاز کرو۔ فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے ایک بندے کو ایک بیٹا ایک بیٹی دی ہے، اب وہ غریب بندہ ہے، اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ انتظامات کر سکے دونوں کی تعلیم کے۔ تو اب فقہاء فرماتے ہیں وہ کس کی تعلیم کا انتظام کرے گا، بیٹی کا یا بیٹے کا؟ تو فرماتے ہیں وہ بیٹی کی تعلیم کا انتظام کرے، کیونکہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ اس لیے اسلام نے وہ عورت کے ساتھ پیار محبت کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بیٹیوں کو پالو، ان کو بڑا کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، اس پر میں تمہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ سرکار نے بیٹوں کی تربیت پر جنت کی خوشخبری نہیں دی، بیٹی کی تربیت پر جنت کی خوشخبری دی۔ اور پھر دیکھیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں جہاں ذکر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا کہ زمین و آسمان اللہ کے ہیں، اس میں جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اب ذرا قابل غور بات ہے، اس آیت میں ذکر بیٹے کا بھی ہے بیٹی کا بھی ہے، یہ اللہ کی مشیت اور عطا پر ہے۔ جس کو جو چاہے پہلے بیٹی دے دے پھر بیٹا دے دے، یا پہلے بیٹا دے دے پھر بیٹی۔ لیکن اللہ نے بیٹیوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے ذکر کیا یہب لمن یشاء اناثا، بیٹیوں کا ذکر کیا کہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹا عطا فرمائے۔ اب بیٹی کے پہلے ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس میں ایک حکمت تو جو ابن قیم ہیں التفسیر القیم کے اندر اور تحفۃ المودود باحکام المولود کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے، اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بیٹیوں کو پیچھے کر دیتے تھے، بلکہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کی اللہ نے ذکر کر کے ان کو وعید سنائی ہے کہ قیامت والے دن میں تم سے پوچھوں گا کہ کس سبب سے تم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ تو بہرحال وہ پیچھے کرتے تھے، اللہ نے بیٹیوں کا پہلے ذکر کر کے آپ نے گویا کہ اشارہ فرما دیا کہ تم بیٹیوں سے نفرت کر کے زندہ درگور کرتے ہو، میں بیٹیوں کا ذکر وہ پہلے کرتا ہوں۔ اور پھر مزید دیکھیں علامہ آلوسی صاحب، علامہ آلوسی ہیں تفسیر روح المعانی والے نقشبندی، آپ نے تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیت کے تحت وہ جو نقطہ بیان کیا وہ بھی غور سے سنیں۔ قدم الاناث توصیۃ برعایتہن لضعفہن لا سیما وکانوا قریب العہد بالوعد وقیل التطیب قلوب آبائہن لما فیہ تقدیمہن من التشریف لأنہن سبب لتکثیر مخلوقاتہ تعالی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کے مقدم کرنے میں ایک نقطہ تو یہ ہے، عورتوں کی کمزوری کی پیش نظر ان کا خصوصی خیال رکھنے کی تاکید کی خاطر اللہ نے پہلے ان کو ذکر کیا کہ عورتوں کا بیٹیوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس لیے اور خصوصاً اس لیے کہ وہ زندہ درگور کیے جانے کے زمانے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ نمبر 2 یہ بھی نقطہ اور حکمت ہے، تیسری ان کے باپوں کے دلوں کو راضی کرنے کی خاطر سے اللہ نے پہلے ذکر کیا۔ علامہ آلوسی یہی تفسیر روح المعانی کی 25ویں جلد اور 54 صفحے پر آپ فرماتے ہیں، اور یہ جو کہا گیا ہے بیٹیوں کے مقدم کرنے کو جو
کا جو کہا گیا ہے کیونکہ ان کے پہلے ذکر کرنے میں ان کی تکریم ہے اور ان کی تعظیم اس لیے ہے کیونکہ وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی کثرت کا سبب ہیں۔ یعنی بیٹیوں کو اللہ نے پہلے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بیٹی ہی کے سبب جو ہے وہ ساری مخلوقات بڑھ رہی ہیں۔ اگر والدہ نہ ہو تو ظاہر بات ہے اولاد کا سلسلہ توالد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بیٹیاں مخلوق خدا میں کثرت کا باعث اور سبب ہیں، لہٰذا ان بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹیوں سے نفرت زمانہ جاہلیت کا بہت جو ہے وہ برا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب زمانہ جاہلیت میں کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ جو ہے غم کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ اس پریشانی کے سبب لوگوں سے اپنے آپ کو چھپاتا جی۔ اور جب کہ بیٹی جو ہے وہ نفرت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس پر مزید ہم ایک دو مفید باتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں صالح، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی امام احمد بن حنبل کے ہاں، تو وہ فرماتے الانبیاء کانوا آباء بنات، فرماتے انبیاء کرام بیٹیوں کے باپ تھے۔ جتنی بھی نفوس قدسیہ گزرے انبیاء کرام وہ بیٹیوں کے جو ہے وہ سوائے یکشا علیہ السلام وغیرہ کی۔ اور مزید فرماتے جو ہے یہی تفسیر قیم کے اندر ہے، مزید فرماتے قد جاء فی البنات ما قد علمت، بے شک بیٹیوں کے متعلق جو کچھ قرآن و سنت میں آیا ہے وہ تم کو معلوم ہی ہے۔ اللہ اکبر، 7 بیٹیاں ہو جائیں تو بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، کتنا عجوبہ ہے۔ دیکھیں پہلے لوگوں کی ہسٹری پڑھیں، یعقوب بن بختان کہتے ہیں کہ میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جب بھی میرے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو امام احمد بن حنبل میرے پاس تشریف لاتے اور مجھے فرماتے یا ابا یوسف الانبیاء اباء بنات، فرمایا اے ابو یوسف انبیاء علیہ السلام بیٹیوں کے باپ تھے۔ ان کا یہ فرمانا میرے غم کو ختم کر دیتا تھا۔ آج کل یہ ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوا وہ جناب بڑی مبارکبادیاں، بڑی مٹھائیاں تقسیم کرنی ہیں، بڑی خوشی اس کے مسرت کا اظہار کرنا ہے، اور بیٹی پیدا ہوئی تو بڑا پریشان ہو جانا ہے بلکہ خاموش ہو جانا ہے۔ نہ دیکھیں جو ہے تحفۃ المولود مودود فی احکام المولود صفحہ 32 پر دیکھیں، ابن قیم کہتے ہیں ولا ينبغي للرجل ان يهني بالابن ولا يهني بالبنت بل يهني بهما او يترك التهنئه ليتخلص من سنة الجاهلية فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر تو مبارکبادی دے اور بیٹی کی پیدائش پر مبارکبادی نہ دے، بلکہ وہ یا تو دونوں کی پیدائش پر مبارکبادی دے، تمہیں بیٹا مبارک ہو، تمہیں بیٹی مبارک، یا دونوں پر نہ دے تاکہ زمانہ جاہلیت سے بچ جائے، کیونکہ ان کی اکثریت بیٹی کی پیدائش پر مبارکبادی دیتی تھی اور بیٹی کی ولادت کے بجائے اس کی وفات پر نعوذ باللہ من ذالک مبارکبادی جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت دیکھیں امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی کی روایت اور مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت جو ہے موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، فرمایا اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیزیں، پیار کرنے والی بھی فرمایا، بیٹی رہتی ہے کراچی میں، بیٹا رہتا ہے گجرانوالہ، باپ فوت ہو گیا یا بیمار ہو گیا، پہلے بیٹی پہنچے گی پھر بیٹا پہنچے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اور سرکار ان کو پھر قیمتی چیز فرما رہے ہیں۔ قیمتی کیوں فرمایا؟ ایک حکمت یہ بھی ہے، قیمتی اس لیے بھی فرمایا کہ ان کی تربیت پر جو ہے قرآن نے جنت کی ضمانت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھیں اگر نیک بیٹیاں مل جائیں تو کتنا ثواب ہے۔ قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، فرمایا کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور جو باقی رہنے والی ہیں چیزیں ثواب اور امید کی روح سے وہ زیادہ اچھی ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے
مفسرین اس سے کیا مراد لکھتے ہیں؟ دو قول ہیں۔ امام عبید بن عمیر جی کبار تابعین میں سے گزرے ہیں، وہ ان کے قول کے مطابق اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کریم کی تفسیر کرتی فرمایا یان البنات الصالحات ہن عند اللہ لآبائہن خیر ثواب و خیر عملا فی الآخرۃ لمن احسن الیہن جی، یعنی آپ نے فرمایا کہ نیک بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے آپ نے احسان کرنے والے باپوں کے لیے آخرت میں ثواب اور امید کے اعتبار سے اچھی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے بیٹیاں ان سے ہمیں پیار کرنا چاہیے اور ان سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی جو ہے لمبی عمریں فرمائے، ہمیں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔